تو اب اس میں آسان ایک مثال سمجھاتا ہوں یہاں پہ. کبھی اگر جنگ کا خطرہ ہو نا، جنگ کا خطرہ، تو یہ نہیں کہ جو افواج ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ان کو اسلحہ چلانا نہیں آتا، بلکہ وہ کیا کرتی ہیں مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ موقع پہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، ہمارا نقصان نہ ہو، نقصان کا اندیشہ کم ہو اور ہم فتح پا لیں، تو وہ جنگی مشقیں شروع کر دیتے ہیں. ٹینکوں کی مشقیں ہوتی ہیں، اور جناب ایئر فورس مشقیں شروع کر دیتی ہے، اور نیوی مشقیں شروع کر دیتی ہیں. مشقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ آئے بھی صحیح، تو ہم اس وقت پورے ایکٹیو اور پورے تیار ہوں، ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے. اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، اسکولوں کالجوں میں خاص طور پر، وہاں پہ اسکولوں میں ٹیسٹ چلتے ہیں. ابھی سالانہ امتحان نہیں ہوتے، ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول کا بھی یاد ہے اور مدرسے کا، ماہانہ امتحان ہوا کرتا تھا. وہ ماہانہ امتحان اس لیے ہوتا تاکہ آگے جو ششمائی ہے، سہمائی، ششمائی، 3 مہینے کے بعد جو بڑا امتحان آنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد، اور سالانہ، اس کی ساتھ ساتھ تیاری ہوتی رہے. تو ہمیں مہینے کا ٹیسٹ دیا جاتا. اس ٹیسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں، ہم محنت کرتے رہے، تاکہ جو آگے اصل سالانہ امتحان ہے اس میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. جیسے اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کاروبار، تو اسے مشورہ کیا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسے کرو. مثال کے طور پر آپ کریانے کی ایک ہول سیل کا کام کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کرو، آپ شروع میں سرمایہ نہ لگاؤ اور اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ. پہلے کسی جو ہول سیل کا کام کرنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، مثال کے طور پر کریانے کا یا جو ہے نا اس طرح کسی بھی اور کا، تو آپ پہلے اس کے پاس چلے جاؤ، 3-4 مہینے گزار لو، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائے. بھئی کیسے وہ چلتا ہے کاروبار، کس طرح چلتا ہے، کس طرح مال دیا جاتا ہے، ادھار کی مارکیٹ میں کیا صورتحال ہوتی ہے، وصولی کی کیا صورتحال ہے، یہ سارا سمجھ جانا. پھر اپنی جو ہے نا تم اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا. اس کو کہتے ہیں پہلے پریکٹس کر لو، مشق کر لو. اسی طرح ہر چیز میں یہ ہوتا ہے، کھیلوں میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے پریکٹس کی جاتی ہے. ایک بڑی چیز کو، اپنے آپ کو ایک بڑے درجے کے لیے، ایک بڑے مطلب ہے اس کے لیے، کسی ایونٹ کے لیے تیار ہونے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی مشقیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پریکٹس کروائے جاتے ہیں، تاکہ ایسے ہی جیسے قرآن ہے، اگر کوئی بہت بڑی محفل ہے، محفل حسن قرات، تو اس میں یہ جو قراء حضرات ہوتے ہیں پہلے مہینوں مشق کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، تاکہ جو بہت بڑی محفل آ رہی ہے اس میں میرے لیے آسانی ہو، وہاں مجھے شرمندگی نہ ہو، میری قرات اعلیٰ درجے کی ہو، تاکہ مجھے بھی ایک کوئی انعام مل جائے، اس میں میرا بھی نام آ جائے. تو غرض یہ کہ میں نے چند مثالیں دی ہیں. یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کرے ہم بات کو سمجھ جائیں. شعبان کا مہینہ استقبالی مہینہ ہے. اس مہینے میں خبردار کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی حدیث سنی، ام سلمہ سے روایت ہے کہ کسی مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے روزے نہیں رکھتے تھے اور اعمال پہ جو ہے نا اتنی زور نہیں دیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوشش ہوتی تھی کہ شعبان میں اتنے روزے رکھے کہ رمضان سے ملا دیں. جتنی بھی روایات ہے سلمان فارسی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگاتار روزے رکھتے، صحابہ کو گمان ہوتے شاید آپ ساری زندگی ایسے روزے رکھتے رہیں گے، مستقل ایسے روزے میں رہیں گے. تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس کی قدر ہر پل ہر گھڑی اتنی قیمتی ہے، تاکہ ہماری پریکٹس، اچھا ہم کیا کون سی پریکٹس کریں، کون سی مشق کریں استقبال کے لیے. سب سے پہلی چیز، اگر میں ہوں یا اس کے ذریعے سے کوئی بھی میری بہن یا مائیں سن رہی ہیں، جہاں بھی سن رہی ہیں، کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے، میں درد دل سے کہتا ہوں، سب سے پہلی چیز، اگر ہم شرک میں مبتلا ہیں نا، شرک اللہ کے نزدیک بہت مبغوض چیز ہے، بہت انسان دور ہو جاتا ہے. کسی بھی قسم کا شرک سے توبہ کریں تاکہ رمضان میں بھی اس لعنت سے بچے رہیں. اگر میں اور آپ
ہم کوئی جھوٹ میں مبتلا ہیں، جھوٹ بھی بہت بڑی لعنت ہے، فرشتے بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ میلو ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ سے توبہ کر لیں تاکہ رمضان میں ہم جھوٹ نہ بولیں، اس مقدس اور مبارک مہینے میں۔ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں یا کسی بھی لین دین میں، دھوکے سے توبہ کر لیں تاکہ رمضان میں کسی کو دھوکہ نہ دیں اس مقدس اور بابرکت مہینے میں، کیونکہ جتنی بڑے اس میں اجر و ثواب ہے، پھر گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے اس میں۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اگر نماز میں سستی ہیں، توبہ کر کے اسی شعبان میں بھی مشق شروع کر دیں، تمہارے لیے وہاں بھی آسان ہوگا۔ اگر کسی کو یعنی کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، ابھی سے روزوں کی مشق شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ توفیق دے دے گا۔ نوافل کی کثرت ابھی سے شروع کر دے، اس میں فرض کے برابر نفل ہو جاتے ہیں اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شعبان استقبالی مہینہ ہے، اور میں نے عربی میں اس کا لغوی معنی بتایا نا کہ ایک پھیلی ہوئی چیز اور شاخ در شاخ۔ جیسے کوئی بندہ کسی باغ میں جاتا ہے تو ہر شاخ پہ پھل ہوتے ہیں تو آسانی سے کھاتا ہے، اور سیر ہو کے کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے ان تمام سننے والوں سے، آپ سے بھی اور جو اس کے ذریعے سے سن رہے ہیں، کہ خدا را ہم جو جس چیز میں ہم مبتلا ہیں، اگر کوئی کسی زنا میں مبتلا ہے، شراب پینے میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، چغل خوری میں مبتلا ہے، شیطانیاں کرتا پھرتا ہے ہر ایک کی، تو ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے یہ مشق شروع کر دیں۔ مشق کا مہینہ ہے یہ استقبال ہے اس عظیم الشان مہینے کا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو سنا دی، مثالیں بھی دے دی۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ناپ تول میں کوئی کمی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے وہ کمی چھوڑ دے، تاکہ رمضان میں اس گناہ سے بچ جائے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دے تاکہ رمضان میں جھوٹ سے بچ جائے، جھوٹ جیسے لعنتی گناہ سے۔ کوئی اگر ذخیرہ اندوز ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ کوئی اگر قطع رحمی کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، تو ابھی سے جو ہے نا جا کے ان کو منا لے تاکہ رمضان میں اس گناہ سے بچ جائے۔